گزشتہ جمعہ کو سوال و جواب میں اہل تشیع کے ایک بہت صاحب علم گزرے ہیں، ہم نے ان کی تعریف کی تھی۔ تو کچھ لوگ جو ان کا نام بھی نہیں جانتے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس صدی کے کیسے آدمی تھے، خود ہم نے ہی کہا کہ وہ اہل تشیع میں سے تھے، اس کو بنیاد بنا کر بہت کچھ انہیں بھی لکھا اور ہمیں بھی تلخ کلامی اور گالیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تم نے تعریف کی ہے تو شخصیت کون تھی؟ ہم پھر وہی کہتے ہیں جو ہم نے پہلے کہا تھا، مجھے ان کے عقیدے سے کیا لینا اور کیا دینا، وہ دنیا سے چلے گئے، اب وہ ہمارے ساتھ ان کا کیا واسطہ۔ لیکن دیکھو اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی بھی قوم کے باشندوں سے تمہیں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعدلوا کہ تم ان سے انصاف نہ کرو، اعدلوا اپنے دشمنوں سے بھی انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین چیز ہے۔ تو اہل تشیع میں سے ہیں، لیکن کیا خدا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں انہیں گالیاں دوں؟ بھئی ایک آدمی نے پڑھا ہے، ایک آدمی نے کام کیا ہے، ایک آدمی نے اپنے زمانے میں علوم میں بہت گہرائی حاصل کی ہے، کیا حق پہنچتا ہے کہ میں جان بوجھ کے اس کے علمی شرف کا انکار کروں؟ عاقبت برباد کرنی ہے، ہمیں تو اس سے بہت خوف آتا ہے، باقی آپ کی مرضی۔ دوستوں کی اطلاع کے لیے کہتا ہوں کہ میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ہمارے ائمہ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، یہ سب کے سب ذہبی کے کمالات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ذہبی کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی تھیں، تاریخ لکھنے بیٹھے تو 50 جلدوں میں تاریخ اسلام لکھی ہے۔ اسی طرح ہر شعبے میں ذہبی جیسے انسان نے جب اس شخصیت پر بحث کی ہے تو کہتے ہیں اپنی کتاب میزان الاعتدال میں 5827 نمبر آدمی ہے جس پہ انہوں نے بحث کی ہے، اور تحریر فرماتے ہیں کہ علی بن حسین علوی الحسینی الشریف المرتضی المتکلم الرافضی المعتزلی، علی بن حسین جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا، الشریف اپنے زمانے کے اچھے صاحب تہذیب لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، المتکلم علم کلام میں اہل سنہ کے خلاف چوٹی کا آدمی، الرافضی پکا شیعہ، المعتزلی معتزلہ سے پڑھا ہوا، ان کے رنگ میں رنگا ہوا، صاحب التصانیف، اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، حدث من سہل، وہ حدیث کی روایت بیان کرتا ہے سہل دیباجی سے، مرزبانی وغیرہ ان دونوں کے علاوہ سے بھی، اور اپنے زمانے میں علوی سادات جو تھے ان کا نقیب تھا بغداد میں، اور اس کا انتقال ہوا سنۃ 36 و 400، 436 ہجری میں، اور 81 سال اس شخص نے عمر پائی۔ وَهُوَ الْمُتَّهَمُ بِوَضْعِ کِتَابِ نَہْجِ الْبَلَاغَہ، اور اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے رافضیوں کی کتاب النہج البلاغہ خود لکھی، وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ، جتنے بھی مشرقی علوم تھے اس شخص کا بہت قوی حصہ تھا، بہت پڑھا لکھا تھا۔
یہی ہم نے کہا، سب نے یہی لکھا ہے کہ خدا نے علم دیا تھا، پڑھا ہوا تھا۔ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو علم مل گیا اس کی نجات بھی ہو جائے گی؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ علم والا تھا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اور عروج دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اتنا علم جو ہم نے دیا پھر اس کے باوجود وہ دو کام غلط کرنے لگا، ایک غبن اور ایک جنس۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ کتے کی طرح لالچی ہو گیا، اور کتا جیسے اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے، وہ اتنا علم والا ہونے کے باوجود لوگوں وہ چکر میں مزوں کے پڑ گیا اور زمین کی طرف جھکا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، ہم چاہتے تو اسے بڑا مقام اپنے زمانے میں عنایت فرماتے۔ اس لیے علم کے بعد عمل آتا ہے، اور یاد رکھو عمل کے بعد کام کا صرف اللہ کے لیے ہونا، اخلاص آتا ہے، اور علم، صحیح عقیدہ، پھر صحیح علم، پھر صحیح عمل، پھر صحیح اخلاص کے ساتھ اگر ایمان پہ موت آ جائے تو اب جا کر ٹھکانہ ملا، اس سے پہلے کا کوئی اعتبار نہیں۔ وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ، اسے علوم میں بہت قوی مطالعہ تھا۔ من تعالیٰ کتاب نہج البلاغہ، اور جو اس کی نہج البلاغہ یہ کتاب پڑھے گا، جزم بأنہ مکذوب علی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ، جو بھی اس کی کتاب نہج البلاغہ پڑھے گا وہ جان جائے گا کہ اس نے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہ بہت تہمتیں باندھی ہیں اور جھوٹ بکے ہیں، گڑے۔ ففیہ السب الصراح، اور اس کی نہج البلاغہ میں صاف صاف گالیاں ہیں۔ والحث علی السیدین، اور ہمارے پہلے دونوں جو خلفاء ہمارے آقا تھے، ہمارے بزرگ تھے رضی اللہ عنہما، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی شان بہت اس نے گھٹائی ہے۔ وفیہ من التناقض، اور بہت اس کی سٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں۔ والاشیاء الرقیقہ، اور اس نے بہت خراب عبارتیں بھی لکھی ہیں۔ والعبارات التی من لہ معرفۃ، اور ایسے ایسے جھوٹے قصے بیان کیے ہیں کہ کوئی آدمی اگر قریش قبیلے کو اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو جانتا ہے، اور جانتا ہے کہ قریش کے بعد ان کی جگہ پر کون آئے تھے، جزما، تو وہ یقین سے یہ بات جان لے گا بأن الکتابہ، کہ جس سے کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ، اس کا اکثر حصہ اس کا خود اپنا گھڑا ہوا ہے۔ چونکہ بہت بڑا ادیب تھا، کمال تھا اس کا لغت پہ، عربی لغت پہ، اس لیے اس نے وہ الفاظ، وہ صیغے استعمال کیے ہیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور ادب، شعراء عربی عرب کے اس کے زمانے کی اس کی طرف مائل ہو۔ یہ دوسرا حوالہ ہے لسان المیزان میں، یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں لکھا ہے، 5842 نمبر یہ شخص ہے جس پہ وہ بحث کر رہے ہیں، اور ابن حجر نے لسان المیزان لکھی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذہبی کے بعد آئے ہیں، پھر ابن تیمیہ آئے ہیں، پھر اس کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ آئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یہ ہے اس کا شجرہ نسب رحمہم اللہ تعالی۔ ابو القاسم العلوی، حسینی، شریف، مرتضیٰ، المتکلم، الرافضی، المعتزلی، صاحب التصانیف، اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ فلاں فلاں سے روایت کرتا ہے، اور بغداد میں علویوں کا سردار اور قائد نقابت اس کے حصے میں آئی تھی، اور اس پر بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس سے جھوٹی کہانیاں لکھ کے نہج البلاغہ کو متعین کیا۔ وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ، اور علم کا جہاں تک تعلق ہے اس کا علم بہت قوی اور مضبوط۔ یہی ہم نے کہا، یہی ہمارے بزرگوں نے لکھے۔ اب اس میں چیں بجبی ہونے کی کیا بات؟ ففیہ السب الصراح، صحابہ رضی اللہ عنہ کو صاف گالیاں دی ہیں۔
دونوں خلفاء رضی اللہ عنہ کو ان کے مرتبے سے گرایا ہے، اور بہت سی چیزیں اس نے خراب لکھی ہیں۔ جو بھی آدمی قریش اور عربوں کو جانتا ہے، اس کی کتابوں کو پڑھے گا تو جان جائے گا کہ جھوٹ بھی کیسے بولتا تھا۔ یہی وہ بات